پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ جی ایچ کے میں مورکہ حق کی یاد میں منعقدہ کی گئی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمڈ فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے۔ مورکہ حق صرف دو ممالک کی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ 1 سال قبل ہمیں بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن نے ہمارے قومیزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ چیف آف آرمڈ فورسز نے کہا کہ پاکستانی عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص کے پی اور بلوچستان کے عوام کو جو دو گزشتہ دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے، جسے پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا ڈاک یارڈ پر مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان امن، ضبط اور تحمل، باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ مورکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صدر نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور جرأت مندانہ فیصلوں کو مورکہ حق کی کامیابی میں کلیدی کردار دیا اور پاک فضائیہ کے سربراہ اور شاہینوں کی غیر معمولی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی کوشش آبی دہشت گردی ہے۔ پانی کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مورکہ حق اللہ کے انعامات پر شکر کا دن ہے۔ پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان سرحدوں کے دفاع کے لیے چوکس ہے۔ پاکستان خوارج اور فتنہ الہندوستان کے خاتمے تک ثابت قدم رہے گا۔ مارکہ حق کی تاریخی کامیابی، پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں پروقار تقریب، پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران سمیت سول حکام کی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مسلح افواج نے ملک کی سلامتی میں اپنا کردار ادا کیا، دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بحریہ ہماری سمندری حدود کی محافظ ہے، مسلح افواج نے سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا یوم مورکہ حق کے موقع پر پیغام۔ کہا، مورکہ حق نے دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر پرعزم ہے۔ آپریشن بنیانوں مرصوص دشمن کی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور بھرپور جواب کا عملی ثبوت ہے۔ مورکہ حق صرف عسکری کامیابی نہیں، بلکہ پوری قوم کے اتحاد، ایمان اور غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔
مارکہ حق میں شاندار فتح پر ملک بھر میں جشن، کراچی سے خیبر تک تقریبات کا اہتمام، شہر شہر ریلیاں، عوام کا جوش و خروش دیدنی، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ ایک سال قبل پاکستان نے بھارت کا سندور مٹایا۔ مارکہ حق صرف ایک جنگ نہیں بلکہ قوم کے اتحاد، حوصلے اور پاکستان سے محبت کی داستان ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاک افواج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ واقعتاً ایک ایسا مارکا ثابت ہوا جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا پرسیپشن چینج کیا، اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا گلوبل پروفائل بالکل بدل کر رکھ دیا اس مارکے نے۔ سفارتی محاذ پہ جس طرح پاکستان کو ریلیونٹ کر گیا ہے، یہ میرا خیال ہے یہ تاریخ لکھی جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے تھے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ 20 سال سے ہندوستان کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو ہوا اتنا زہریلا کہ ہمیں دہشت گرد، روگ اسٹیٹ اور ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہمیں کہا گیا۔ ریسنٹلی کچھ رپورٹس یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے اور ڈاکیومنٹری بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں، انڈین میڈیا نے، کچھ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، کہ ایگزیکٹلی کتنا نقصان ہوا ہے بھارت کا۔ پاکستان کی تاریخی فتح کا جشن، بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، مارکہ حق کے ہر لمحے کی شاندار یادیں، جرت، حکمت عملی اور قومی یکجہتی کی مکمل داستان، محاذ سے سفارت کاری تک، کامیابی کے ہر رنگ پر خصوصی تجزیے، دشمن کے ناپاک عزائم کیسے ناکام بنے، قوم اور افواج پاکستان نے کیسے ایک آواز ہو کر دنیا کو ناقابل تسخیر ہونے کا پیغام دیا، افواج پاکستان کی بہادری، سیاسی اور عسکری قیادت کے تاریخی فیصلے اور عوامی جوش و جذبے کے ناقابل فراموش لمحات پر خصوصی رپورٹس۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ فتح کا عظیم جشن صرف بول نیوز پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل جاسم آل ثانی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی مسلسل حمایت کو سراہا، کہا امیر قطر کے آئندہ دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کی پائیدار شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔